نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہفتہ وار پروگرام رشد القرآن کے ساتھ۔ ہمارا آج کا موضوع ذکر خیر ہے۔ امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ؟ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سسر بھی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یار بھی ہیں، دوست بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، جنہوں نے مکہ میں جب اسلام قبول کیا تو ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں اور اسلام کو تقویت ملی۔ اور کیوں نہ ملے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ان کو مانگ کر لیا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے مولا تعالیٰ اسلام کو عزت اور غلبہ عطا فرما حضرت عمر بن خطاب کی وجہ سے۔ ہم سب کو عزت اسلام کی وجہ سے ملی، لیکن قربان جائیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے مولا اسلام کو عزت عطا فرما عمر کی وجہ سے۔ جس وقت حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا، قرآن پاک سورۃ انعام کی آیت نمبر 64، یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اللہ کافی ہے اور آپ کی اتباع کرنے والے مومن۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی جس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا۔ مطلب یہ بنتا ہے کہ اے محبوب، آپ کو اللہ کافی ہے اور عمر اکیلا اب اسلام کی مدد کرنے کے لیے، آپ کے دشمنوں کے خلاف برسر پیکار ہونے کے لیے، اسلام کی عزت کو بڑھانے کے لیے اب عمر اکیلا کافی ہے۔ کون فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ؟ جن کے دل میں خواہش پیدا ہوتی تھی، کوئی تمنا کرتے تھے اسلام کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ ان کی خواہش اور تمنا کو قبول فرماتا تھا۔ بخاری اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ جس وقت حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے تو آپ مقام ابراہیم کے قریب آئے۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ ایک پتھر ہے جو خانہ کعبہ کے ساتھ مطاف میں نصب ہے۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی۔ اس پتھر پر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے نشانات موجود ہیں۔ وہ آج بھی خانہ کعبہ کے ساتھ نصب کیا گیا ہے مطاف کے اندر۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب اس کے پاس سے گزرے تو دل میں خیال آیا کہ یہاں بھی اللہ تعالی ہمیں حکم دے دے کہ ہم یہاں اللہ کی نماز پڑھیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی سورۃ بقرہ کی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، اب تم جب خانہ کعبہ کا طواف کرو تو مقام ابراہیم کے پاس بھی کھڑے ہو کر اللہ کی نماز پڑھو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی تو اللہ نے اس خواہش کو قبول کیا اور حکم دے دیا کہ مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ کون فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ؟ جن کی خواہش یہ تھی جب تک شراب کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، ان کے دل میں یہ خواہش تھی کہ اللہ اس کو حرام فرما دے، اس کو ناجائز قرار دے دے۔ تو حضرت فاروق اعظم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمایا سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 219، یسألونک عن الخمر قل فیہما اثم کبیر، اے محبوب آپ سے یہ شراب اور جوے کی حرمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان کو فرما دو کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خواہش کو قبول فرمایا۔ اسی طرح بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ ابھی تک مسلمانوں کی خواتین کے لیے پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں یہ خواہش ہوتی تھی، تمنا ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ مسلمان خواتین کے لیے پردے کا حکم نازل فرما دے۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا تو اللہ نے اس عرض کو قبول فرما لیا۔ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، اے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، جب تم میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج جو مومنوں کی مائیں ہیں ان کے پاس آ کر کوئی بات پوچھنا چاہو تو پردے کی آڑ میں آ کر پوچھو۔ تو اس آیت کریمہ کی وجہ سے امت کی ساری خواتین کے لیے پردے کا حکم نازل ہو گیا۔
یہ شرف بھی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوا۔ کون فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ؟ ابن حاتم نے اپنی تفسیر میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ جس وقت قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا، تو اس وقت بے ساختہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ سے کلمات نکلے، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، تو اللہ تبارک و تعالی نے وہی کلمات قرآن کریم کے اندر نازل فرما دیے۔ سورۃ مومنون کی آیت نمبر 14۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے بڑا مقام اور رتبہ عطا فرمایا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عمر کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے، عمر کی زبان پر فرشتہ بولتا ہے۔ کون فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جن کے دور خلافت میں اسلامی مملکت کی حدیں دور دور تک پھیل گئیں؟ کون فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اسلام کی تقویت کے لیے اور مسلمانوں کو مزید مضبوط کرنے کے لیے بہت سے محکمے قائم فرمائے؟ اس کے باوجود آپ اتنے سادہ تھے کہ زمین پر بھی لیٹ جاتے تھے۔ کون فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جن کی جلال اور ہیبت کی وجہ سے کفار اور یہود و نصارہ کانپا کرتے تھے؟ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد خضرا کے اندر حضور کے قدموں میں لیٹے ہوئے ہیں۔ ہم میں سے ہر کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی ایڈریس اور پتہ ہوتا ہے، کوئی تحصیل ہوتی ہے، ضلع ہوتا ہے، صوبہ ہوتا ہے اور گاؤں کا نمبر یا محلے کا نمبر ہوتا ہے، لیکن قربان جائیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ایڈریس ہے وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا گنبد خضرا ہے اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیگر صحابہ اور تمام اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت سے جو اس نے نوازا ہے، ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے۔